وہ جہنم میں جلے گی, وہ جہنم کا عذاب زندگی بھر جھیلتی رہے گی. یہی کیوں کہا کہ وہ لکڑیاں لے کر آئے گی؟ دیکھیے یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتی تھی. آپ فکر نہ کریں, اب جو میں کہتی ہوں وہ کرتے جائیں بس. تو وہ اس دنیا میں اپنے ہسبینڈ کی نفرت کو فیول کرتی تھی, اس آگ کو بڑھانے میں اس کا ساتھ دیتی تھی. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں اس کا عذاب یہ رکھا ہے کہ جاؤ جا کے لکڑیاں اٹھا کے لے کے آؤ, ڈھو اپنے سر پہ اور اپنی آنکھ کو خود بھڑکاؤ. اب یہاں پہ ایک اور ضروری بات ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب بھی آپ نماز میں سورت کو ریسائٹ کریں تو ایسا نہیں کہ آپ گئے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, نہ. ہمہ ایک پاورفل لفظ ہے, بہت ہی زیادہ اس کے اندر اثر ہے, ویٹ ہے. تو آپ جب بھی پڑھیں گے آپ کو اس پہ زور دینا ہے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. آیت نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ, اور اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی, یعنی ناریل کی چھال والی رسی ہوگی. یہاں پر جیدیہا کا جو لفظ ہے, اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے خوبصورت گردن کے لیے, ایسی گردن جو زیور سے لدی ہوئی ہو. کمال کی بات یہ ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ رسی کا ذکر کیوں ہے اور گردن کا ذکر کیوں ہے. تو اس کے پیچھے کی بات یہ ہے کہ ام جمیل ایک خوبصورت سا اپنے گلے میں ہار پہنا کرتی تھی. وہ مکہ والوں سے کہتی تھی, اپنے نوکروں سے کہتی تھی, عام لوگوں سے کہتی تھی, میرے گلے کا یہ ہار میں اس کو دوں گی جو محمد کے خلاف کھڑا ہوگا, میرا ساتھ دے گا. اور اسی وجہ سے یہاں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی, بل والی رسی ہوگی, تکلیف دینے والی رسی ہوگی اس کی اس گلے میں جس میں وہ ہر وقت ہار پہنے رہتی تھی. یہ تھی سورہ لہب کی انڈرسٹینڈنگ. اب سب سے ضروری بات یہ کہ سمجھنا یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں اس کا کیا ریلیونس ہے. جو میں سمجھاؤں اس حساب سے بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سورت اس لیے نازل کی گئی ہے کہ وہ جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. جس سپیڈ سے وہ اللہ کے نبی کی طرف بڑھ رہا تھا ظلم کرنے کے لیے, اس سے کہیں گنا زیادہ سپیڈ سے اللہ کا عذاب ابو لہب کی طرف آ رہا تھا اور آ چکا تھا, اسے خبر نہیں تھی. اب آتے ہیں دوسرے ریلیونس کی طرف جو میں سمجھاؤں, جو آج ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیے میاں بیوی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں, دوست بھائی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں. اب کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دوست کسی کی چغلی کرتا ہے, تجھے پتا ہے ایسا ہو گیا, ابے نہیں کیا بات کر رہا ہے, اور بتا. اکثر میاں بیوی میں بھی ایسا ہوتا ہے, اپنی زندگی کو چھوڑ کے دوسروں کی زندگی میں بڑا جھانکتے ہیں. ارے فلانے کی لڑکی بھاگ گئی, تمہیں پتا چلا؟ تو اب یہ جو وائف ہے یا جو ہسبینڈ ہے اسے کیا چاہیے, وہ اسے گائیڈ کرے, ارے یار